Quran chapter 68 verses 42 to 45. Title is When the Reality Will Be Declared. Lesson 3315. Chapter Qalam, that is the pen. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 42. On the day when it befalleth in earnest, and they are ordered to prostrate themselves but are not able. Verse 43. With eyes downcast, abasement stupefying them, and they had been summoned to prostrate themselves while they were yet unhurt. Verse 44. Leave me to deal with those who give the lie to this pronouncement. We shall lead them on by steps from whence they know not. Verse 45. Yet I bear with them, for lo, my scheme is firm. Commentary. It is commanded, such light of Allah Almighty will appear on the day of resurrection, by which the entire will comprehend Him. Those who believed in Allah Almighty during their worldly life and offered prayer regularly, they will fall prostrate before Him at that time. But those who disbelieved in the world, they will believe in Him at that time in the life after death. Then they will desire to fall prostrate but will not be able to do so. Their eyes will be humbled due to fear and bashfulness. Humiliation will cover them from all around. Its reason will be that in the world, when they were stout and active, they used to be invited to prostration after having belief, but they denied from obeying the command. Then, although they will know Allah Almighty but will not be able to bow down for prostration due to punishment of disobedience, and they will be confused. After that it is commanded, we have described them all this. Now if they do not accept our revelations, then you must leave their matter with us. O Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, we will progressively lead them to punishment whence they do not know. Listen, I will give them time. Indeed, my plan is firm, which they cannot understand. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے جب حقیقت کھل جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. جس دن کھول دی جائے ساق اور وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں پھر نہ کر سکیں، ان کی آنکھیں جھکی پڑتی ہوں گی، چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت، اور پہلے انہیں سجدہ کرنے کو بلاتے رہے اور وہ اچھے خاصے تھے. اب مجھ کو اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جو اس بات کو جھٹلائیں. اب ہم ان کو سیڑھی سیڑھی اتاریں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں، اور ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں. بے شک میرا داؤ پکا ہے. یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کھول دی جائے گی. ساق کا لفظ سورۃ النمل میں گزرا ہے. یہاں عرب کے ایک محاورے کے مطابق اس کا استعمال ہے. ساق کھول دینے کے معنی محاورے میں جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کے کھول دینے کے ہیں.
مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی صورت میں تجلی فرمائے گا جو اب تک ظاہر نہ ہوئی تھی۔ عملی ڈھیل دوں گا میں انہیں، اس کی ماضی عملی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکی ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت میں ایسی تجلی ظاہر ہوگی جس سے اسے سب پہچان لیں گے، اور جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے اور نماز پڑھتے تھے وہ اس وقت سب کے سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانا تھا وہ اس وقت اسے مان جائیں گے، لیکن باوجود اس کے کہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں دہشت اور شرمندگی سے نیچی ہو جائیں گی اور ہر طرف سے انہیں ذلت گھیر لے گی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ دنیا میں جب وہ خوب ہٹے کٹے تھے انہیں ایمان لا کر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو نہ مانا۔ اب اس نہ ماننے کی شامت سے اس وقت باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچان لینے کے سجدے میں نہ جھک سکیں گے اور ہکا بکا رہ جائیں گے۔ آگے ارشاد ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ انہیں بتلا دیا ہے، اب اگر ہماری بتلائی ہوئی بات نہ مانیں تو ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ نیچے عذاب کی طرف اتار رہے ہیں۔ سنو، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میری خفیہ تدبیر بہت پختہ ہوتی ہے، اس کو یہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔